المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان ہمیشہ سلامت رکھے. قبل اس کے کہ میں متذکرہ موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمت اولیاء اللہ پر گفتگو کروں، کل ہی سپریم کورٹ میں ثانی کیس جو ہے اس کے اندر تغیر و تبدل کے لیے کیس دائر کیا گیا، اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ کریم نے اہل ایمان پر یہ لطف و کرم فرمایا کہ اس بینچ کے تینوں ججوں نے جو پیراگراف متنازع تھا اس کو اس فیصلے سے حذف کر دیا ہے. الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ آئینی اور قانونی طور پر 1974 میں 7 ستمبر کو ہی اسمبلی میں طے پا گیا تھا، اور ملک کا قانون اور آئین کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کافر ہے. پاکستان کے قانون میں آئین میں لکھا ہوا ہے
1974 میں 7 ستمبر کو یہ آئین پاس ہوا تھا، اور جو بھی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے اور مرزا قادیانی کو نبی مانے، از روئے شرع شریف اور از روئے آئین اور قانون وہ بھی کافر ہے۔ قادیانی غیر مسلم ہیں، اقلیت ہیں، انہیں تبلیغ کرنے کی قطعی طور پر پاکستان میں اجازت نہیں۔ موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 4 دیواری کے اندر انہیں اس بات کی اجازت دے دی تھی، جو کہ غیر قانونی فیصلہ تھا، غیر شرعی تھا، غیر آئینی تھا۔ اب دوبارہ جب کیس پہ نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی گئی تو بحمد اللہ تعالی دلائل تو پہلے ہی دیے جا چکے تھے، اور کچھ دلائل کل علماء نے اور وکلاء نے دیے، جس پر چیف جسٹس نے اس متنازع عبارت کو، فکروں کو حذف کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ علماء کی مشاورت سے جج لکھیں گے، اور 2-3 دن کے بعد تفصیلی فیصلہ آئے گا۔ اس موقع پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہر مسلمان مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں اضطراب تھا، بے چینی تھی۔ یہ کیسا غیر آئینی اور غیر شرعی فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی کوششوں اور کاوشوں سے اللہ کریم نے ججوں کو یہ توفیق دی، اور انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور جس کسی نے بھی اس سلسلے میں کاوش، کوشش، محنت کی، ان کے لیے دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کے بیان جنواں کا موضوع ہے عظمت اولیاء اللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے 11ویں پارے میں سے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اولیاء اللہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کا قرب عطا کرتا ہے۔ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ قرآن مجید میں ان کے مقام و مرتبے کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، اور آیت کریمہ کا آغاز جو ہے وہ لفظ الا سے ہوا، اور الا کا معنی ڈکشنری میں، لغت میں خبردار، لفظی معنی کیا ہے؟ خبردار، اور اس کا اصطلاحی معنی اور سلیس معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ غور سے سنو۔ قرآن مجید کی جس آیت میں بھی پہلے الا کا لفظ آئے گا، ایک آیت کریمہ میں سمجھانے کے لیے دوسری آیت کریمہ عرض کرتا ہوں جس میں الا کا لفظ آئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں بھی الا کا لفظ ہے، الا ان اولیاء اللہ۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں جس آیت کے ابتدا میں، آغاز میں الا کا لفظ ہو، اس کا لفظی معنی ہے خبردار ہو جاؤ، یعنی جو بات آنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے، جو بات آنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اور اس کا جو ترجمہ سلیس کیا جائے گا تو پھر معنی یہ ہوگا غور سے سنو، غور سے سنو۔ ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون،
اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 62 ہے سورہ یونس کی 62 نمبر آیت۔ اس سے اگلی آیت جو ہے 63 نمبر آیت، اس میں اللہ کریم نے ولی اللہ کی پہچان بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ویتقون، اور ہمیشہ متقی رہے، ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے، پرہیزگار رہے پوری زندگی، تقوی اور پرہیزگاری ان کی زندگی میں ہمیشہ نمایاں رہا۔ ان دو آیات کے اندر رب ذوالجلال نے اولیاء اللہ کے منصب، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اور ان کی پہچان کو بیان فرمایا۔ اور قرآن مجید کی 4 آیتیں ایسی ہیں جن میں ولی کی تعریف یعنی پہچان، قرآن مجید کی 4 آیتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں جن میں ولی کی تعریف کی گئی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی مشہور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے قرآن مجید کی 10ویں سورہ میں آیت نمبر 63 ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پہچان بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے۔ 2 آیتیں ہو گئیں، اور تیسری آیت جو ہے سورہ الانفال میں آیت نمبر 34 ہے، 34 نمبر آیت، جس میں اللہ کریم نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی صرف وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے، جن کے پاس پرہیزگاری ہے۔ 3 آیتیں ہو گئی، اور چوتھی آیت یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 35 ہے، اور اس کی آیت نمبر 38 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ کریم نے اولیاء کرام کی تعریف، ان کی پہچان، ان کی علامت بیان کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو کہ صاحب علم ہیں، جو کہ صاحب عالم باعمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی 4 آیتیں میں نے آپ کو سنائی، ان کا ترجمہ سنایا، جن میں اولیاء اللہ کی پہچان بیان کی گئی، ان کی تعریف بیان کی گئی۔ اور یہ یاد رکھیے، جب بھی کسی شخص کے متعلق یہ دیکھنا ہو کہ وہ کس پائے کی شخصیت ہے، تو اس میں جو ولی کی پہچان، اس کی علامتیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں اور حدیث میں، ان علامتوں کو دیکھا جائے گا۔ جن شخصیات کے اندر وہ علامتیں ملیں گی، اس کے متعلق یہ گمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ان میں سے بر صغیر پاک و ہند میں سب سے مستند اور معتبر شخصیت جو ہے وہ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری، حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ذات۔ آپ کا عرس مبارک کل 18 سفر کو شروع ہو رہا ہے، 19 سفر کو اور 20 سفر کو 3 دن آپ کا عرس ہوتا ہے، 24، 25 اور 26 اگست کو، اور آخری دن ان کا 26 اگست کو
آخری دن ہوگا عرس کا، اور آپ کو کم و بیش 1000 سال کے قریب ہونے والے ہیں اس دنیا میں سے فوت ہوئے۔ اسی طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت سلطان باہو، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی، یہ تمام اولیاء اللہ ہیں، اور جن کے عرس اس مہینے کے اندر ہو رہے ہیں ان کا تذکرہ پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں۔ اب ان چاروں آیتوں کو اکٹھا کیا جائے، چاروں آیتوں کو اکٹھا کیا جائے تو پھر معلوم کیا ہوگا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے چنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے، جن کو مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے، اور نبوت بھی ایک منصب ہے اور ولایت بھی ایک منصب۔ انبیاء کے منصب کا بھی قرآن میں ذکر ہے اور اولیاء اللہ کے منصب کا ذکر بھی قرآن میں آیا۔ اب حدیث شریف میں جو ولی کی تعریف بیان کی گئی، 4 آیتیں میں نے بتائیں، آیتیں سنائیں، ان کا ترجمہ سنایا، ان کا ریفرنس و آیت نمبر بھی بتا دی۔ ان چاروں آیتوں کو اکٹھا کر کے اس میں غور کریں۔ اب آئیے حدیث شریف کی طرف کہ حدیث شریف میں ولی کی تعریف اور ولی کی پہچان کیا ہے۔ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آج انٹرنیٹ پہ ملنگوں تلنگوں کی تصویریں لگا کر وہ اہل سنت سے لوگ منسوب کرتے ہیں، جن کی شکل دیکھنے سے خوف آتا ہے، جن کی شکل دیکھنے سے، جن کی حجامت یوں جیسے 6 مہینے ہوئے ہیں اس نے حجامت نہیں کرائی، گلے میں بھی لوہا ڈالا ہوا ہے، بازوؤں میں بھی لوہا ڈالا ہوا ہے، چرس اور بھنگ پیتے ہیں، بوٹیاں رگڑتے ہیں، ان کی تصویریں لگا کر کے اینکر جو ہیں مائک لے کر آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے آیت الکرسی سناؤ، کلمہ سناؤ، تو جب اس کو آتا ہوگا تو سنائے گا نا۔ تو یہ تو ہمارے نہ پیر ہیں نہ ہمارے کچھ ہیں، ان سے یہ تو مردود لوگ ہیں، مردود، جن کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ تو ان کو اینکر لوگ مائک لے کر آگے کھڑا ہو کے نوجوان نسل کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ ہے اہل سنت کے پیر، یہ ہیں ان کے پیر فقیر، یہ ان کو ماننے والے۔ اب میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں اور آپ دیکھیں، پہچان کریں کہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ بے نیاز رب نے قرآن میں 4 آیتیں میں نے پیش کی، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن جمعۃ المبارک میں وقت مختصر ہوتا ہے۔ 4 آیتوں میں ان لوگوں کا مقام بیان کیا گیا، مرتبہ بیان کیا گیا، ان کی عزت بیان کی گئی جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر ولی کی پہچان، یہ حدیث بڑے غور سے سننے والی ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے میں اس کا ریفرنس آپ کو بتا دوں۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے ابن ابی حاتم۔ اس حدیث کی کتاب میں حدیث کا نمبر ہے 10,455 نمبر حدیث، 10,455 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اولیاء اللہ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ یہ جو قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 نمبر آیت میں الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کا بے نیاز رب نے قرآن میں ذکر کیا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رعوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ جن کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی، یہ اینکر لوگ اور انٹرنیٹ تباہی کا باعث ہے۔ وہ تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ان لوگوں سے۔ ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو پیر نصیر الدین نصیر کو دیکھ، ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو خواجہ قمر الدین سیالوی کو دیکھنا، تو ہمارے تو بھائی شاہ عبد الاقصی گیلانی،
گولڑا شریف والی سرکار ان کی زیارت کرتے تھے. جب ان کو دیکھتے تھے تو پہلا لفظ زبان سے نکلتا تھا اللہ اکبر. اتنا نورانی چہرہ. جن سے ملاقات کے لیے جانا ہوتا تو مسجد کے مصلی پہ نظر آتے تھے. تو میں نے آپ کو حدیث سنائی ابن ابی حاتم میں 10,455. یہ حدیث میں علامت ولی کی پہچان کون بتا رہا ہے؟ آمنہ کے لال بتا رہے ہیں، تاجدار کائنات بتا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ولی کون ہے؟ پوچھا حضور اولیاء اللہ کون ہے؟ فرمایا اذا رعو ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں جب ان کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے. اور اس حدیث کا معنی کیا ہے، مفہوم اور مطلب غور سے سنیں. اس حدیث کی شرح کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے گفتار، جس کے یعنی اس کے کلام، اس کی گفتگو، اس کی شکل و صورت، اس کی شکل و صورت، اس کے کردار، اس کے اخلاق میں اللہ کی توحید پرستی کے آثار نظر آئیں. وہ رب کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں، خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرتا نہیں. عقیدہ توحید پر اس کا اتنا یقین ہوتا ہے اور اللہ کی توحید کا عقیدہ اس پر اتنا غالب آتا ہے کہ ان کے دیکھنے والوں کے ذہن میں اور ضمیر میں اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ان کی شکل و صورت، ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کا اخلاق دیکھ کے ذہن میں اور ضمیر میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، یہ ہے اللہ کے ولی کی پہچان جو حدیث شریف میں بیان کی گئی. اب ولی کی تعریف اور فضیلت جاننے کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک اور حدیث اس حوالے سے ہم سمجھ لیں. یہ حدیث شریف، حدیث کی چوٹی کی 2 کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم، دونوں کے اندر یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں. بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 7485 اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2637 نمبر. امام بخاری نے بھی حدیث نقل کی، امام مسلم، دونوں کتابوں کے اندر حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل کو اللہ بلاتا ہے، فرماتے جبریل میں اس بندے سے کیا کرتا ہوں، اور جبریل تو بھی میرے اس بندے سے پیار کر، میرے اس بندے سے محبت کر. اور جبریل اس سے محبت کرتا ہے. پھر حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ آسمانوں میں بھی اعلان کر دو کہ زمین والوں میں بھی اعلان کر دو کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی. اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو. اب نوجوان متاثر ہوتا ہے، بابت شاہی کوئی نہیں. اب ان حدیثوں سے کیا پتہ چلا شے ہیں یا نہیں؟ وہ اتنی اعلیٰ شے ہے کہ اللہ جبریل سے فرماتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہے، جبریل تو بھی محبت کر. آسمان والوں سے کہے تم بھی محبت کرو، زمین والوں سے کہو تم بھی محبت کرو. امام بخاری اور مسلم نے دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اب تیسری حدیث جو ہے یہ اتنی پیاری حدیث ہے، اس پر میں تمام سامعین کی توجہ چاہوں گا اور مجھے آپ کی گہری توجہ کی ضرورت ہے. بڑے عمیق نظری سے دیکھیں بھی اور سنیں بھی.
میں سب سے پہلے اس حدیث کا ریفرنس آپ کو کوٹ کر دوں. یہ سیاستہ میں سے 6 حدیث کی کتابیں ہیں، انہیں کہتے ہیں سیاستہ. ان میں سے ابو داؤد شریف حدیث کی چوٹی کی کتاب ہے. ابو داؤد شریف کے اندر کتاب البیوع کے اندر اور چیپٹر نمبر 78 نمبر چیپٹر ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 3527. 3527 نمبر ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے. اور حدیث اتنی پیاری ہے کہ پھر سوچیں کہ باب شے ہیں یا نہیں ہے. یہ حدیث شریف بڑی توجہ سے سننے والی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن ان بندوں کا اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبہ دیکھ کر نبی اور شہید ان کی آفرین کریں گے، ان کی تحسین کریں گے، تعریفیں کریں گے. کون تعریفیں کریں گے؟ نبی اور جن کی تعریفیں کریں گے نہ وہ نبی ہیں نہ وہ. حضرت عمر راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات، ناطق وحی، رسول الثقلین، آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضور پرنور فرماتے ہیں نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ انبیاء بھی ان کی تعریفیں کریں گے، شہید بھی تعریفیں کریں گے. صحابہ کرام نے کہا، صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو نبی نہ شہید نہ نبی، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کی تعریفیں کریں گے، ان کی تحسین کریں گے. حضور یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے متعلق کچھ تو ارشاد فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں تحابون فی اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں کسی سے تو کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. حدیث پوری ہو لینے دیں پھر میں اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں. وہ جس سے محبت کرتے ہیں کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے محبت. حالانکہ وہ لوگ نہ ان کے رشتہ دار ہیں، نبی پاک نے فرمایا حالانکہ وہ لوگ نہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور نہ ان سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے، جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن سے وہ. بات کن کی ہو رہی ہے؟ ولیوں کی. بات کن کی ہو رہی ہے؟ اللہ والوں کی، ولیوں کی. ان سے لوگ اگر محبت کرتے ہیں نہ رشتہ داری کی وجہ سے نہ مالی فائدے کی وجہ سے، اللہ کے ولیوں سے اس کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے نہ ان کے رشتہ دار ہوں گے نہ ان سے مالی انہیں منفعت ہوگی، کو فائدہ نہیں، کہ کسی لالچ کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، محبت کرتے اللہ کی وجہ. اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اس کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے، اس وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. اور حضور نے پھر قسم کھائی، نبی پاک نے. آپ کوئی بات قسم کہہ کر ذکر کریں گے تو معنی کیا ہوگا؟ بات بڑی پیڑھی پکی ہے. اور جب قسم آمنہ کے لال کھائیں، جب قسم حضور کھائیں، حضور نے فرمایا واللہ، اے میرے صحابہ سن لو، اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے.
جن پر نبی اور شہید جن کی تحسین کریں گے، تعریفیں کریں گے، وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، وہ شہید بھی نہیں ہوں گے، ہوں گے اللہ کے ولی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کن پہ بٹھائے گا؟ نور کے ممبروں پر۔ نور کے ممبروں پہ اللہ انہیں بٹھائے گا۔ کیا لینے جاتے ہو پیروں فقیروں کے پاس؟ کیا داتا صاحب لینے جاتے ہو؟ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، وہ تو کہتا ہے شے کوئی نہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ولیوں کو بٹھایا جائے گا، انبیاء اور شہداء رش کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگ اللہ کی وجہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ نور کے ممبروں پہ تشریف فرما ہوں گے۔ ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، نبی پاک نے فرمایا ان کی شان یہ ہوگی، یہ کہتا ہے باب شیعی کو نہیں، اور نبی پاک فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہوگی۔ کن کی شان؟ ولیوں کی، اولیاء اللہ کی، اللہ والوں کی، اللہ کے پیاروں کی شان یہ ہوگی۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے قیامت کے دن ہر کوئی لرز رہا ہوگا، لیکن اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی ولیوں پہ کوئی خیر نہیں ہوگا۔ اب جب لوگ غم زدہ ہوں گے، جب قیامت کے دن لوگ غم زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کس نے بیان کی؟ ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ یہ پوری حدیث جو میں نے 2 کتابوں سے سنائی بخاری میں، جب حضور نے یہ ساری بات مکمل کر لی، اللہ کی عزت کی قسم بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، حدیث کے آخری لفظ ہیں، جب حضور نے ساری گفتگو مکمل فرما دی، پھر حضور نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 62 نمبر آیت کی تلاوت کی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صحابہ کے بڑے مجمع میں فرمایا نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مقام یہ ہوگا نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ ان سے محبت کریں گے اللہ کی وجہ سے، حالانکہ نہ رشتہ داری ہوگی نہ مالی منفعت ہوگی، محض اللہ کا پیارا ہونے کی وجہ سے اس کی چاہت دل میں رکھیں گے۔ یہ حضور نے یہ بیان کر کے پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اب اولیاء اللہ کی پہچان اور علامت بیان کی گئی، اور ان سے جو تعلق رکھا جاتا ہے، بیعت جو پیر کی بیعت، مرشد کی بیعت کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو اولیاء اللہ کے فضائل اور مناقب، ان کی عظمت قرآن اور حدیث کی 4 آیتیں 4 حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی، الحمدللہ۔ اب آئیے ایک آیت کریمہ کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ایک طرف یہ راگ الاپا جا رہا ہے کہ بابت شیعی کو نہیں، ولیت شیعی کوئی نہیں، اور دوسری طرف بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ دنیا والوں میری رحمت ملے گی تو میرے پیاروں ولیوں کے پاس ملے گی۔ اور اللہ کریم نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ سورہ یونس کی
آیت نمبر 64، 62، 63، 64، 4 آیتیں اس میں اللہ کریم نے ولیوں کے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں فرمایا لہم البشرا، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں بشرا، بشارت ہے، خوشخبری ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ کے ولیوں کے حصے میں آئی۔ حاضرین محترم، یہ اولیاء اللہ کا صرف آج موضوع تھا ان کی عظمت، قرآن اور 4 آیتوں اور 4 حدیثوں کی روشنی میں ہم نے اولیاء اللہ کی عظمت پہ بات آج سمجھی۔ اب لفظ ولی کا معنی، یہ ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ، ولی واحد ہے، اولیاء جمع۔ ولیون یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، گرامر میں صفت مشبہ ہے اور اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ ولی کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے والا، لہذا یہ اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے لفظ ولی۔ تو ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کے قریب ہونے والا۔ لفظ ولی کا یہ لفظی معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ تو ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ حدیث پچھلے جمعے میں سنا چکا ہوں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلی عبادت کی کثرت و رغبت سے میرے قریب آ جاتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح اور ٹرم میں اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے قریب لوگ ہیں الحمدللہ۔ انہی ہستیوں میں سے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ، آپ کا عرس مبارک کل شروع ہو رہا ہے، اور 25 صفر کو سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کا عرس مبارک، 28 صفر کو امام ربانی مجدد الفسانی کا عرس، اور اسی سفر میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب حضرت شاہ نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا آپ کا عرس مبارک۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطاب جمعہ میں اسی موضوع پر گفتگو کروں۔ انشاءاللہ العزیز 26 اگست کو، 26 اگست پیر والے دن مغرب سے عشاء تک اسی مسجد میں اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کا عرس مبارک یوم رضا کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ تمام دینی بھائی خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ مغرب سے عشاء تک محفل ہے، عشاء کے بعد لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا، اس میں بڑے ذوق و شوق سے خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔